العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے، پارہ نمبر 9 اور سورت نمبر 7 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیات پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 157 اور 158، اور رکوع نمبر 19 اور 20 کی ایک آیات ہے، اسے سمجھ لیجیے آپ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان بالرسالت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول، اسی مہینے کی آپ تاریخوں میں کافی اختلاف ہے، کوئی بھی تاریخ آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مورخین یہ لکھے ہیں اس میں، جس میں 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 10 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، اس طرح 18 ہے، اس قسم کے تاریخیں ملتے ہیں ہمیں۔ اور دن پیر کا ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے، پیر کا ہی دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں جو ہے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے سے آپ کی آمد کی جو پیشن گوئی دی تھی وہ مکمل ہوئی، اس کی بشارتیں آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا سورہ صف کے پہلے رکوع میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بشارت دیے کہ دیکھو میں اب جانے والا ہوں، میں ایک آنے والے رسول کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ آئیں گے، وہ پیشن گوئی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کی جو ہے اللہ سے دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہوئے، چونکہ وہ شہر کو آپ بسا رہے تھے، وہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں تھی کعبۃ اللہ میں۔ اب ظاہر ہے کہ شہر کو بسا رہے ہیں آپ، اپنے لڑکے کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب اسے جو نسل چلیں گی اور آبادی ہوں گی یہاں پہ، تو آپ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شہر میں میرے بعد، یعنی یہاں پہ ایک رسول کو اٹھا، تو ایک رسول کو بھیج تاکہ وہ تیری آیات کو پڑھ کے انہیں سنائے اور تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں، اور پھر جو ہے ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ یہ دونوں باتیں تو خود قرآن میں ہیں، اور ایک بات حدیث میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترم کو اس قسم کے جو ہے سچے خواب دکھا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ اس حدیث میں۔ تو تین باتیں یہاں پہ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران، سورہ جمعہ، اسی طرح سورۃ البقرہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً میرا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، یعنی امت مسلمہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے۔ تب رسول کے آنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور اللہ کا احسان کیا ہے، اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے بات کو کیا ہے۔ سب سے پہلا جو منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے جو بات بتا دی کہ وہ کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں سے، کیا فرمایا، ان کے اندر، انہی کے درمیان میں سے اللہ نے ان کے لیے ایک رسول کو بھیجا، اٹھایا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو پڑھ کے سنائے انسانوں کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، اور والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں بااخلاق بنائے، انہیں انسان بنائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، کتاب کی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ہے اصل مقصد جو یہاں پہ بتایا گیا ہے قرآن کی آیت میں، کہ ان کی تربیت اصل چیز ہے، ان کا تزکیہ۔ تزکیے کے معنی کیا ہے؟ انہیں پاک کرنا۔ پاکی کیا ہے؟ اب یہ ایک پاکی تو وہ ہے آدمی جنا، اس کے جسم کی پاکی ہے، اس کے کپڑے لباس کی پاکی ہے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، ہر مذہب کا انسان جانتا ہے نا بھئی، اگر وہ ناپاک ہو گیا تو نہ لینا، دھو لینا، پھر کپڑے لباس پر دھو لینا۔ دوسری پاکی ہے کہ انسان کو اخلاقی طور پہ پاک بنایا جائے، اس کو گناہوں سے پاک کیا جائے، گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے اسے پاک کیا جائے، اور اس کی یہ پاکی اس کے پوری جسم سے ہونا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے اس کو پاک جو کرتے ہیں وہ کیا ہے نبی؟ اس کی سوچ بدلتے ہیں پہلے، یہ دماغ، یہ اگر گندا ہے تو آپ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ اسی لیے ان کی سوچ بدلتے ہیں، ان کے وچار بدلتے ہیں، ان کی فکر بدلتے ہیں، کیا ان کی نیتیں بدلتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ان کے ذہن و دماغ کو پاک کرتے ہیں، ان کے نیتوں کو پاک کرتے ہیں نبی۔ پاکیزگی کیا ہے؟ نیتوں کی پاکیزگی کیا ہے؟ دماغ کی پاکیزگی کیا ہے؟ سوچنے کی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ ان کی زبان کی پاکیزگی، ان کے زبان کو پاک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے معاملات ہیں، انہیں معاملات کو پاک کرتے ہیں، ان کا لین دین میں پاکیزہ کرتے ہیں، سمجھے؟ تعلقات میں پاکیزگی ہے، رشتہ داریوں میں پاکیزگی ہے، دوست احباب میں سے پاکیزگی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ پاکیزگی ہے، ہم یہ ساری چیزیں پاک کرتے ہیں، یعنی ان کو ایک بہترین انسان بناتے ہیں۔
ایسا انسان بناتے ہیں رسول اس قرآن کی تربیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی یار آپ خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ 2 منٹ زیادہ بیٹھنا پسند کرتا نہیں، بو آ رہی بول کے، اگر وہ یہ آپ کے پسینے کی بو آ رہی تو کب اٹھوں بولتا ہے اس کو، نہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ فرماتے تمہیں پاک کیا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ پاکی ہے، اس پاکی کو دیکھ کے اللہ آپ سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو آپ کامیاب ہے پھر، اور کامیابی کیا ہے؟ جنت کی کامیابی ہے آپ کو، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں نا، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو مکمل طور پہ پاک ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا قرآن کی آیت؟ قد افلح من تزکا، تزکیہ جنہوں نے کیا اپنی دنیا میں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے بعد اللہ خود کہے گا جنت میں آنے کے بعد، جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ کیا کہیں گا پھر آپ سے جو جنت میں آ گئے؟ ان سے کہے گا ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت دراصل تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ تم کو جنت میں داخلہ پاکیزگی سے مل رہا، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ بولیں گے نا یہ جنت تمہیں کیوں ملی معلوم ہے؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کی جو تم نے اپنے اعمال کو پاک کیا تھا ہر اعتبار سے۔ ہر ایک کے ساتھ آپ کے معاملات پاکیزہ تھے، بالکل آپ کی نیتیں پاکیزہ تھے، آپ کے معاملات پاکیزہ تھے، آپ کی سوچ پاکیزہ تھی ہر ایک کے لیے۔ تو یہ پاکیزی اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، آپ سمجھ میں آ رہا؟ لیکن آپ خالی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حاجی بھی بن گئے، لیکن آپ کی نیتیں پاک نہیں ہیں، آپ کی سوچ پاک نہیں ہے، آپ کا دل پاک نہیں ہے، آپ کے تعلقات پاک نہیں ہے، کوئی آپ سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا، نہ تو کوئی آپ سے جناب یا علی کوئی آپ کی تعریف بھی نہیں کرتا کبھی، سمجھ میں آ رہا؟ آپ کا نام لے رہے، اس کا کیا نام لے رہے یار وہ بولتے ہو، تو پھر کہے گی بھائی انسانوں سے دور ہے تو اللہ سے قریب کب ہوئیں گے؟ کیا بھائی انسانوں سے دور ہے آپ تو اللہ کے قریب کب ہوں گے آپ؟ تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے قریب ہونے کے معنی یہ ہے، اگر انسان آپ کو پسند کر رہے ہیں تو اللہ پسند کرے گا۔ انسانی آپ سے چیڑ رہے ہیں، ارے بیکار آدمی ہے، نکالو آدمی ہے، بالکل نہ زبان کا اچھا ہے، نہ نیتوں کا اچھا ہے، نہ لین دین کا اچھا ہے، انسان جو خالی ظاہری طور پہ جانتا انہیں آپ کو انہیں دور کر رہا، وہ تو دل کی اور دماغ کی کیفیت کو جاننے والا اللہ ہے، وہ آپ کے قریب کب کرے گا؟ آپ کو قریب کب کرے گا؟ وہ تو آپ کے اندر کا باہر کا جانتا ہے اللہ، انسان تو خالی باہر کا ہی جانتے ہیں نا، تو پھر کیسے ہوں گی نجات؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے جنت تمہارے ان اعمال کا جو تم نے اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتی ہے تو رسول آتے ہیں وہ پاکیزہ بنانے کے لیے، کیونکہ پاکیزہ بننے کے بعد ہی آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ یہ ہے رسول کے آنے کا مقصد اصل میں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر رسول کو بھیجے ہیں، وہ احسان اسی لیے وہ تم کو پاک اور صاف کر کے جنت میں پہنچا رہے ہیں تمہیں، اتنا بڑا احسان ہے نبی کا تمہارے اوپر، یہ ہے اصل۔ اور نبی کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، وہ قرآن پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہوتا سب، قصے کہانیاں نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا معلوم؟ قرآن میں قصے کہانیاں ہر جگہ، واعظ و بیان میں قصے کہانیاں خالی، اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی آیات نہیں۔ اور نبی کے متعلق فرماتے اللہ تعالیٰ یہ نبی کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیات پڑھ کے تمہیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، یہ ہے نبی کا اصل۔ اسی لیے نبی کا احسان ہے تمہارے اوپر بہت بڑا جو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے اوپر آپ کے لیے رسول اکرم، ایک تعلیم و تربیت۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے تکمیل حجت کے لیے بھیجتے اللہ، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الناس حجتا بعد الرسل۔ سورہ نساء کی آیت اللہ فرماتے ہیں
ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے جتنے بھی، اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے تمہیں ڈراتے ہیں، باخبر کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے، دوسرا مقصد وہ کیا ہے، لِأَلَّا، تاکہ اس رسول کو بھیجنے کے بعد، پھر رسول آنے کے بعد، رسول اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو آپ کو پہنچانے کے بعد کل حشر کے میدان میں انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ جب اللہ عذاب دیں گا ایسے لوگوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے منکرین کو، ہاں، اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والوں کو، اللہ کی کتاب کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کو جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہمارے سے حجت کرنے کے لیے انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اللہ کہیں گے میں رسولوں کے ذریعے سے بات پہلے ہی پہنچا دیا تھا، تم حجت تمہاری دنیا میں پوری ہو گئی، دیکھو ایک دن مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور وہاں یہ ہونے والا ہے، یہ بات رسول پہنچا دیا تم کو، اب تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یعنی بندہ یہ نہیں بول سکتا اللہ کے پاس پڑھ کے اللہ تیری بات نہیں معلوم تھی میرے کو، میرے پاس تیرا بات ہی نہیں پہنچی، تیری کتاب ہی نہیں آئی میرے پاس، تیرا پیغام، تیرا میسج ہی مجھ تک نہیں پہنچا، تو پھر میں کیسے؟ تو اللہ بولے نہیں، اب تو پہنچ گیا تم کو رسولوں کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کیجئے، آپ لوگ خاص طور پہ نوٹ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور یہ بات اللہ نے سورہ قصص میں بھی فرمایا وَمَا كُنَّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پہ مرکزی مقام کے اوپر رسول کو نہ بھیج لیں، اور رسول آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اگر یہ نہیں مانیں گے تو عذاب آنے والا ہے، پھر حجت پوری کر دیں گے، پھر نہیں کرتے بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ بغیر آپ کو اللہ کی بات پہنچے بغیر آپ کو اللہ عذاب نہیں دینے والا ہے، اگر دے گا تو پھر نعوذ باللہ پھر اللہ ظالم ہوگا، پھر وہ بھائی آپ کی بات ہی نہیں معلوم۔ تو یہ بات وہاں پہ بھی فرمائی اور یہاں پہ بھی یہ دو جگہ۔ اب ایک بات اہم ہے، حجت، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسی قومیں ہوں گے کوئی جن تک اللہ کی بات نہیں پہنچی ہوں گی، ہو سکتا ہے، کیا ان کے اوپر حجت جو کچھ بھی ہوگی اللہ کی عدالت میں کل اللہ کس طرح نمٹے گا، وہ اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہوگا وہ۔ لیکن جس قوم کے اوپر حجت پوری ہوئی وہ مسلمان ہے، ہم پہ حجت پوری ہو گئی، کہ ہم نے رسول کی گواہی بھی دی، آپ رسول ہیں، ہم نے یہ بھی گواہی دی قرآن اللہ کا کلام ہے، اب ہمارے اوپر مکمل حجت ہو گئی۔ اگر اب ہم قرآن اور نبی کے خلاف جائیں گے زندگی میں تو پھر اللہ ہم سے یہی کہے گا، نبی تھی، قرآن تھے، کیا کرے تم؟ وہ قومیں جن تک نہیں پہنچی وہ بول سکتے اللہ تیری بات نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچی، لیکن ہم تک تو پہنچ گئی نا بھائی، ہم تو گواہ بنے ہوئے ہیں، ہم اشہدو اللہ الہ الا، ہم تو گواہی دیے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیے، قرآن کی گواہی دیے ہم۔ اگر ہماری زندگی کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف جا رہی ہے، تو جب اللہ ہم کو عذاب دے گا تو ہم اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے کیوں دے رہا، کیونکہ ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ نہیں معلوم تھا ہمارے کو، اللہ بولے گا میری کتاب تمہارے پاس تھی، گھر میں تھی، تم پڑھتے بھی تھے، تم، حجت ہم پہ پوری ہو گئی، امت مسلمہ پہ پوری ہو گئی، یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، حجت پوری ہونا ہے۔ رسولوں کے بھیجنے کا جو مقصد بتایا گیا ہے، دوسری بات، تیسری بات اس میں اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ایمان بالرسالت کو، آج ہوگا انشاءاللہ، آنے والا پھر منگل کو بھی ہوگا، اس میں ہم اس میں یہ گفتگو کریں گے رسولوں کے آنے کا مقصد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، وہ آنے والے اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور کچھ باتیں آج بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے ایک قرآن کی آیت اور ایک پڑھیں گے ہم، سورہ انبیاء کی ہے، وہ اکثر سبھی پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں سیرت کے جلسوں میں، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا، اب ہم انشاءاللہ اس کے ترجمے میں جائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، آپ کا مشن کیا ہے، اس کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 157 سے پہلے 106 آیت نمبر 156 کی آیت کا کچھ اوپر کا حصہ بھی اس سے جو ہے ہم جوڑیں گے ذرا۔ یہاں پہ اوپر سے سلسلہ اہل کتاب کا شروع ہو رہا۔ اہل کتاب تو یہود و نصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا۔ اور ان کے امتیں کون تھے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کا ذکر اوپر سے چلتے رہا پیچھے سے۔ وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ اپنی بات یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر گھیری ہوئی ہے، یعنی میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہونے سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اس کے مطلب یہ کھول کے آسان الفاظ میں بول رہا ہوں میں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ رحمتی، اور میری رحمت، وسیعت، وسیع نے بڑی پھیلی ہوئی ہے اس کی رحمت، میری رحمت بہت بڑی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور وہ پھیلاؤ کتنا؟ کل شیء، ہر شے کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی اللہ کی رحمت۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی زندہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے زندہ ہے۔ میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہے تو اللہ کی رحمت سے زندہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا؟ بڑے بڑے ظالمہ بھی زندہ ہے زمین کے اوپر، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ فرعون بھی زندہ تھا، حکومت بھی کیا تو اللہ کی رحمت سے ہوا کیا تھا وہ۔ آج بھی بڑے بڑے جو جناب علی جو لوگ ہیں نا، خون خرابہ، فساد، بڑا کیا کیا کرنے والے، زمین کو خون سے بھر دیے، وہ بھی زندہ ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب نہیں ہوتی تو آدمی اگر گناہ کرتا، نافرمانی کرتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو سزا دے دیتا، ختم کر دیتا اس کو۔ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا آپ کو، کیسے مل رہی ہے؟ اللہ کی رحمت، یہ ہے اصل بات۔ انسان نہیں سمجھ رہا اس کو۔ اللہ بول رہی ہے دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مہاراج چونکہ میں اپنے آپ پہ یہ چیز کو لازم کر لوں، میری رحمت کو نازل کر لوں، میری رحمت گھیری ہوئی ہے، میری رحمت کی وجہ سے تم بچ رہے، ورنہ نہیں بچ سکتے تم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پہ۔ اوپر دعا ہے پیغمبر کی، کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور انہوں بھی اللہ سے یہی دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، یہ دعا ہے ان کی۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، اللہ ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر۔ کون بول رہے ہیں؟ پیغمبر، معمولی بات نہیں ہے۔ انت وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا، یہ دعا ہے۔ اب ورحمتی وسعت کل شیء، اب یہ بات ہو گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد آیت کے جو آخری جملے آ رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ اب اللہ کیا بول رہی ہے؟ میری رحمت ہر چیز کے اوپر گھیری ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت نمبر 156 کے آیات ہے، اس کے وہ ہے گزشتہ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، جس کے معنی ہوتے ہیں پس میں لکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ پس میں لکھ رہا ہوں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا لکھ رہے ہیں اللہ پر؟ میں میری رحمت کو لکھ رہا ہوں۔ میری رحمت کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہر ایک اللہ کی رحمت سے ہی چل رہا، جی رہا، زندگی گزار رہا۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے آخرت کی ہے۔ آخرت کی رحمت کیا ہے؟ آخرت کی رحمت یہ ہے کہ بندوں کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا کے جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔
اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب بس میں میری رحمت کو لکھ رہا ہوں. خاص بات ہے. یہ لفظ کیا آیا؟ اکتبوہا، کتبہ، کتبہ، جسے میں نے لکھنا آتا ہے، اسی سے کتاب ہے، یعنی جو لکھی ہوتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. اکتب، پس میں لکھ رہا ہوں، یعنی میں میری رحمت کو لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے حق میں. میں میری رحمت لکھ رہا ہوں تو کن لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں؟ میری رحمت کے حقدار کون ہوں گے؟ اب فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو تقوی لے کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، پاکیزگی لے کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اپنے اعمال کی پاکیزگی لے کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، لِلَّذِينَ کا معنی ان لوگوں کے لیے. کون لوگ ہیں؟ یتقون، جو ڈرنے والے، نافرمانی سے بچنے والے، اللہ کی ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والے. میں ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو لکھ رہا ہوں. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ زکوٰۃ کے بھی معنی پاکیزگی کی چاہتے ہیں. اب تقوی کیا ہے؟ تربیت کیا ہے؟ اپنے اعمال کی پاکیزگی ہوئی. اب یؤتون الزکوٰۃ کیا ہے؟ اب یہ جو اللہ، جو مال ان کے پاس ہے اس مال کو پاک کرتے. ایک تو مال پاکیزہ ہونا، حلال کی کمائی کا ہونا. دوسری بات، مال تو حلال کی ذرائع کا ہے، لیکن اگر تمہارے مال میں جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ حق کو تم ادا نہیں کیا تو پھر یہ مال بھی آپ کا پاکیزہ نہیں بنے گا، کیونکہ حق مارا ہے تم نے. جو مال تمہارے پاس جمع ہے نا، اللہ جس کی ڈیٹیل دی ہے قرآن کے اندر، تذکرہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اندر سب سے پہلے وہ رشتہ دار ہیں جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، وہ لوگ ہیں. پھر مسکین ہے، بیوائیں ہیں، یتیم ہے، بہرحال جو بھی مجبور ہے انسان، اس تک آپ کا پیسہ پہنچنا ہے، خرچ ہونا ہے اس کے اوپر آپ کے پاس. کیونکہ اللہ کیا فرمایا مال دے کے؟ وَفِي الْأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مال میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کے مال میں ان لوگوں کا حق ہے. کون؟ جو مال سے محروم مجبور ہیں اور جو مانگنے والے مجبور ہیں، ان لوگوں کا حق ہے. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں اس کو. اگر نہیں دیے آپ مال جمع کر کے، خود جمع کر کے رکھ لیا آپ اس کو، تو یہ بھی مال آپ کا ناپاک ہو گیا، کیونکہ آپ نے لوگوں کا حق نہیں دیا. یہ ہے اصل میں. بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال فرماتا ہے، اللہ اس کے بعد میں اب سورہ توبہ میں وہ آیت آتی ہے نا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے سورہ توبہ کی. اتنی سخت وعید سے اللہ سنایا، جو لوگ مال کما کے جمع کر کر کے رکھیں جمع بندی میں اور خرچ نہیں کرتے اس کو، اللہ جہاں جہاں خرچ کرو بولا وہاں نہیں کرتے اور ایسے مال چھوڑ کے مر جاتے. اللہ بولا، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا تھا، سونے چاندی جمع ہوتے تھے، اب تو اگر کرنسی ہے اس کے بعد اللہ فرماتے جو جمع کر کر کے مال نہیں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے ہمارے پاس، ہم ان کے مال کو، ان کے سونے اور چاندی کو پگھلا کے کیا کریں گے؟ پگھلتا ہوا سونا اور چاندی ان کے پیشانیوں پہ ڈالیں گے. ہم پگھلتا ہوا سونا اور چاندی پگھلا کے ان کے پیٹوں پہ ڈالیں گے. ہم سونے اور چاندی کو پگھلا کے ان کے بازوؤں پہ ڈالیں گے ہم، اور اس وقت عذاب دیتے ہوئے یہ کہیں گے یہ تیرا خزانہ جو دنیا میں جمع کرا تھا، اب چک اس کا مزہ تو. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کنز، کنز کے معنی خزانہ، یا عربی کا بھی لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا، اردو میں بھی ہوتا. کنز، گنج، گنج کے معنی بھی خزانے کے آتے ہیں. کنز جمع کر کے رکھنا ہے اس کو، خرچ نہیں. بہت دیا آپ کو اللہ تعالیٰ، 7 پیڑیاں اس کے پیڑ خیال کتنے کا تھے، لیکن آپ کے پاس دل نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے.
اور اللہ قرآن میں یہ بات فرمایا کہ وہ یوتون زکوٰۃ پہ بول رہا ہوں میں آپ کو، اللہ اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھ رہا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک تو زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی ہے، اور ایک تو زکوٰۃ کے دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کے مال کے اندر بڑھوتری بھی ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں برکتیں دیتے رہے گا اور برکت دے گا اور بڑھے گا تمہارا مال۔ لئن شکرتم لازیدنکم کہتا ہے قرآن، اگر تم شکر کرو گے اللہ کی دین کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں زیادہ کرتے چلے گا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے خرچ کرنے سے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے مال میں اللہ برکت کرے گا۔ یہ ہے ایک قسم۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مال دیتے ہیں برابر۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایسا کرنے والے۔ کیونکہ اللہ بولا نا تقوی کی زندگی گزارو، مال خرچ کرو، اللہ بولا تو اللہ بولا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کر رہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے، پھر سمجھ لو فائنل کر دیا اللہ تعالیٰ۔ آگے اب آ رہی ہے بات رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کیا بات بتائے ہم نے؟ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک، کیا بات ہوئی اس کی؟ اب اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ تب خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت اور نبوت، آپ کی تشریف آوری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی شکل میں ہے۔ آپ کا وجود اللہ کی رحمت کے شکل میں ہے۔ اب کوئی اللہ کی رحمت چاہتا ہے، اب میرے نبی کی اتباع کے بغیر رحمت نہیں مل سکتی۔ اب یہ ہے، میں ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں یہ جو اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، رحمت ان کے حق میں لیے لکھ رہا ہوں میں، اوپر سے آنے کے بعد میں الذین، اب کن لوگوں کو ملنے والی ہے رحمت؟ اوپر تو بات آگے تقوی اور زکوٰۃ، آگے کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الذی امی، فرمایا کہ جو لوگ میرے اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ الفاظ کیا آتے ہیں؟ یتبعون۔ یتبعون کے معنی کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اکثر جب آپ دیکھے ہوگے کہ اکثر گاؤں دیہاتوں میں اب جاتے ہیں، جو کچی زمین ہوتی ہے نا، جہاں پہ سیمنٹ وغیرہ نہیں، خالی زمین مٹی ہے، تو وہاں پہ لوگ چلتے چلتے ایک راستہ بن جاتا، نہیں خود بخود۔ اس راستے کا نام ہے نقش قدم۔ نقش قدم بولے تو قدم کے معنی پیر، چلنے کے بعد کیا ہو گئے؟ پیروں کے نقشے بن گئے وہاں پہ۔ تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں جہاں پڑے وہاں پہ نقش ہے جنت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چل کے ایک راستہ بنا دیے تمہارے لیے، اب وہی راستہ جنت کا، آپ کے قدموں کا راستہ ہی جنت ہے۔ اس بات کو سمجھیے آپ، یہ خالی جو ڈھنڈورا پھینکنا نہیں ہے، یہ لکا روحی فیدا لاکا میرا مارنے رہے نعرے فلاں فلاں۔ اللہ بول رہے ہیں الذین یتبعون، جو اس نبی کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، انہی کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، نبی کی زندگی۔ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں اس نبی کے لیے، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ رحمت اگر آپ چاہتے ہیں تو اس نبی امی کی اتباع کرو۔ امی کے معنی جن کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، انہیں امی کہتے ہیں۔ اور آپ کی شان ہے یہ، آپ کا ایک معجزہ ہے یہ۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو کلام آج پیش کر رہے ہیں پوری دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، رب نے بلایا کہ لاؤ تم
یہ تو نبی تم جانتے نا بھائی، تمہارے قبیلہ کا یہی مکے کے رہنے والے، کہیں پڑھے نہیں کچھ نہیں کر رہے، لیکن ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اس وقت اہل مکہ کے بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ دنگ ہے، ایسا کیسا کلام ہے بھائی۔ اب نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شان میں گستاخی کرتے، ارے آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں بدنصیب لوگ، یہ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کو پڑھنے لکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، کیا بھائی؟ بغیر استاد کے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی استاد کے پاس جا کے پڑھتے، اگر کوئی آپ کا استاد بن جاتا، اس سے پڑھ لکھ کے آپ جناب یعنی پڑھنا لکھنا سیکھ لیتے، تو وہ کون ہوتا؟ وہ آپ کا استاد ہوگا، سمجھ میں آ رہا؟ اور کل آپ رسول بنے، رسول بننے کے بعد اعلان کر میں رسول ہوں، اور ارے انہیں میرا شاگرد ہے یارو، بولتا انہیں، اتنی بڑی توہین ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور کر رہے ہیں ذرا کیا بھائی؟ چونکہ کون ہیں آپ؟ اللہ کیا بولا ابھی ہم پڑھے نا ایک آیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ارے اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والا وہ کسی انسان کا شاگرد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی؟ وہ رب کائنات کی کتاب کی تعلیم دینے والا قرآن، وہ کسی کا شاگرد، اس کا کوئی استاد کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو انہیں بولیں گا صاحب، اور غلط بات بھی نہیں ہوں گی، ارے میرے پاس ہی پڑھا لکھا بھائی، وہ میرا ہی شاگرد ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا میں بھیجا، اللہ کا منشا یہ بتا دیا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے محسن اعظم بننے والے، یعنی تمام انسانوں کا آپ کے اوپر احسان ہوگا، تو تمام انسانوں کا جس شخص کے اوپر احسان ہوگا، اللہ فرمائے اس کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو۔ اسی لیے آپ کی پرورش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کا بھی خدمت نہیں رکھا زیادہ، آپ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، حکمت دیکھو کیا ہے۔ اب پھر وہ بھی وہی بات ہو جاتی تھی بعد میں، والد صاحب پڑھا ہے لکھا ہے فلاں فلاں یہ وہ، پھر رسول بن رہے، پھر وہ والد صاحب کا احسان، پھر بالکل معمولی عمر 6 سال کی آپ کی والدہ کا ختم احسان۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہے کسی کا احسان دکھ رہا آپ کو کچھ؟ کیوں؟ سارے انسانوں کا محسن بننے والا ہے یہ شخص، آگے چل کے اللہ فرماتے اس کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی، اشارہ کرنے کی بھی نوبت نہ ہے کہ اس کے اوپر میرے احسان ہے، کیونکہ یہ خود سب کا محسن بننے والا ہے، آگے چل اللہ بنانے والے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہرت علم تو سیکھنا ہی ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھے، اب نہیں بول کے نہیں، لیکن آپ کا استاد کون ہے؟ فرشتہ ہے، اور وہ بھی فرشتہ کون ہے؟ پورے فرشتوں کا سردار۔ اور آپ کی صفت کیا ہے فرشتے کی؟ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام ہے اس فرشتے کا۔ آپ اس کے ڈیٹیل سورہ نجم میں پڑھ لینا، 27 پارے میں سورہ نجم میں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں آپ کا جو معلم ہے اس کی ایک صفت بتائے، کیا ہے بھائی؟ جو اللہ فرماتے ہیں نا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، سب سے بڑا جو طاقتور ہے وہ رسول اللہ کو اس نے قرآن سکھایا ہے، ذو مرہ، جو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کلیئر کر دیا بات آپ کو، ہے نا؟ یہ بات بھی ذرا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا، اس کو بھی میں تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن یہاں کہہ رہا ہے نا النبی الامی، امی، قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی سورہ عنکبوت میں، ما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، سورہ عنکبوت۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اس قرآن سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ میں کب؟ اس قرآن سے پہلے۔ اب ہم کیا کریں؟ زندگی بھر آپ کو ان پڑھ بنا دیے، اور اللہ آپ کے اوپر قرآن اتر رہی ہے، آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا۔ یہ بھی ایک گمراہی پھیلا کے رکھ دیے۔ اللہ بول رہے ہیں اس قرآن سے پہلے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس قرآن کے بعد تو آپ جبرائیل آپ کے معلم بن گئے، آپ اس کے بعد پڑھنا لکھنا آپ کو آ گیا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھے آپ۔ یہ بھی ایک غلطی ہو گئی۔ کیا صاحب؟ قرآن پڑھے نا؟ ارے بھائی یہ بات بول کے آپ کتنا ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا بولے تو نعوذ باللہ، کتنا بڑا ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اب جو قرآن جمع ہوا اس کے اندر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، تو کتنا بڑا ڈاؤٹ ہے یہ۔ یہاں جو الفاظ آئے نا سورہ عنکبوت میں پڑھ لینا، من قبلی، اس سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر آپ نبوت سے پہلے بہت اچھا خاصا پڑھے لکھے تھے تو لوگوں کو شک پیدا کرنے کے لیے ایک میٹیریل مل جاتا تھا۔ ارے بھائی ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے گنوار ہیں، یہ بڑا پڑھا لکھا کہاں سے لکھ لا کے قرآن بولتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، بات بنانے والوں کو ایک مواد مل جاتا تھا، اور شک کرنے والوں کو بھی ایک شک پیدا کرنے والوں کو بھی موقع مل جاتا تھا۔ ایک سیدھی سادی باتیں ہیں قرآن کی، سمجھے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو عجیب و غریب بنا دے کے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھنا نہیں آتا تھا تو اب قرآن کے بعد بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ بھائی جس ذات کے اوپر کتاب نازل ہوئی، کیا ان کو قرآن نہیں پڑھنا آ رہا؟ اللہ جو بات بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ کلیئر ہے۔ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھے بول رہے ہیں اللہ، لیکن اب جبرائیل امین قرآن سکھا رہے ہیں۔ پھر وہ بات بھی آ گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی یعنی امی آپ کی شان ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ایسا کلام دیا آپ کو، ساری دنیا قیامت تک کے لیے پوری دنیا جو ہے اس کا چیلنج نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ جو نبی ہیں، اب دیکھیں پھر وہی موضوع ذرا بدل رہا ہے یہاں پہ۔ پھر وہ کیا ہے؟ پھر اہل کتاب کی طرف آ رہا، یہود و نصارہ کی طرف۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ کو ملی تو آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہود و نصارہ جو تھے، کیونکہ وہ تو جاننے والے تھے کتاب کو، نبیوں کو، آخرت کو، کیونکہ ان کے پاس پیغمبر تھے، ایمان تھا، تورات تھی، انجیل تھی، ساری چیزیں تھے نا، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ پیشین گوئی تھی کہ ایک رسول آخری آنے والے ہیں۔ یہ خاص طور پہ علماء یہود اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئی ہے وہ پیشین گوئی یہی ہے جو آج نبوت کا اعلان کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا آپ کی نبوت کا، رسالت کا۔ محض انکار اسی لیے کیا کہ عصبیت اور ہٹ دھرمی کی بنا پہ۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام چلتے آ رہا تھا، اب تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل کی نسل میں آئے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجا تو بنی اسرائیل سے ہٹ کے دوسری نسل میں بھیجا، بنی اسماعیل میں بھیجا۔ اب ان کا اعتراض تھا کہ جتنے بھی رسول آتے کہ ہمارے خاندان میں آئے، اب یہ ہمارے خاندان سے باہر کیا انہوں، لہٰذا ہم نہیں مانتے ان کو۔ یہ بات تھی انکار کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو انکار کر رہے ہیں نبی نہیں ہوتے، تو اللہ اتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے، آپ غور کیجئے۔ آپ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ نہیں پہچانے رسول اللہ کو، بلکہ وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچان رہے جس طرح ایک باپ ایک بھرے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنا ایک باپ، ایک 100 بچے کھڑے ہوئے تو ایک شک نہیں کرتا اس کو ذرا بھی، تو بالکل اسی طرح پہچان رہے یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، مکتوب یہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی علامت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بتائی گئی یہاں پہ، یہ بات تو پہلی۔ اب رسول کا مشن کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں وہ، کام کیا ہے، ورک کیا ہے ان کا؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ اسی لیے اللہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بھلی بات بتائیں، خیر کی بات بتائیں، حق کی بات بتائیں، اسی لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کا کام یہ ہوگا، رسول اللہ کا نیک کام کیا ہے، اچھے اعمال کیا ہیں، خیر کے کام کیا ہے،
یہ ساری چیزیں، انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ ساری بتانے کے لیے رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اور آگے چل کے فرمایا دوسرا جملہ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو لوگوں کو برے کام سے روکنے کے لیے آ رہے ہیں، جو بھی برا کام ہے اس کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ گناہوں سے روکنے کے لیے آ رہی ہے، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ ملاوٹ، کیا کیا ہے سب بلا بدتر، یہ ساری چیزیں جو گناہ کی ہے، نافرمانیوں کی، رسول اللہ اس کو کیا کرنے آ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوں گی، خیر اور شر، دو۔ خیر کیا ہے آپ بتائیں گے، کھول کھول کے بتائیں گے آپ، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ بھی کھول کھول کے بتائیں گے آپ، انصاف کیا ہے، حق کیا ہے، وہ بھی کھول کھول کے بتائیں گے آپ، ناانصافی کیا ہے، حق تلفی کیا ہے، یہ بھی کھول کھول کے بتائیں گے آپ۔ ایسا نہیں خالی بات، کھول کھول کے نشاندہی کریں گے، یہ غلط کام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور اس کا یہ انجام ہونے والا ہے، یہ بتائیں گے رسول اللہ کے۔ اب اسی لیے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام آپ 23 سال تک کرتے رہے، کیا بھائی 23 سال تک نہ صرف کام کرے بلکہ آپ نے ایک جماعت کو تیار کر دیا اس کام کے لیے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، ٹیم پوری کی پوری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو مکمل کر دیے، 23 سال ہو گئے، آخری حج تھا، آخری خطبہ تھا عرفات کے میدان میں، اور وہاں پہ آیت نازل ہو گئی تکمیل کی، کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ عرفات میں تھے، یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم دین کو مکمل کر دے رہے ہیں، سمجھا، اور ہماری نعمت کو مکمل کر رہے ہیں، تکمیل کر رہے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، آپ نے جو خطبہ دیا اس کے بعد اس میں یہ الفاظ تھے آخری کہ دیکھو، پہلے تو شروع میں یہاں سے ہی تھے وہ کہ دیکھو آئندہ سال ملتا ہوں یا نہیں ملتا ہوں میں، بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد کچھ کم 3 مہینے آپ دنیا میں باحیات رہے، اس کے بعد آپ کیونکہ دین ہوگا، آپ کا کام ہوگا جس کام کے لیے آئے تھے، چلے گئے۔ یہ بول کے گئے جاتے ہوئے دیکھو میں جا رہا ہوں، اب دین تکمیل ہو گیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ میری باتیں سن رہے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس دین کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کیوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، انہوں آ کے کرنے کا کام نہیں ہے، اب تم کو کرنا ہے یہ کام، جس کے اندر قیامت تک کا آنے والا مسلمان ذمہ دار ہے اس کام کا۔ اب اسی لیے اب اللہ نے اپنی امت کو کیا بولا، اب آپ کی امت کو کیا بولا اللہ سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو سب سے، تمہارا کام اب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو خیر کی بات بتاؤ گے، اچھی بات بتاؤ گے، اچھے کام کرنے کے بتاؤ گے۔ رسول کے متعلق یہی الفاظ ہے نا، یأمرون بالمعروف، اور امت کے لیے کیا الفاظ ہے، تأمرون بالمعروف۔ پھر آگے فرمایا وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے جب لوگوں کو تم برائی سے روکو گے، ہر برائی سے روکو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول کے لیے بھی یہی الفاظ ہے، ینہون عن المنکر، اور تمہارے لیے تنہون عن المنکر، دو باتیں آ گئی۔ تو اب یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہی ہے اصل میں، اب نبی ختم نبی، نبوت ختم ہو گئی اور کام ختم نہیں ہوا، نبی ختم، کام تو نبی ختم ہو گئے، کام نہیں ختم ہوا تو کرنا کون، کیا بھائی دو ہی باتیں ہیں نا یہاں پہ، یا نہیں تو پھر بولو نہیں نبی آنے والے ہیں جیسے غلام احمد قادیانی آیا، ایسا بولو پھر نعوذ باللہ، کافر ہو جاتے پھر آپ۔ نبی گئے، ختم ہو گئے، کام ختم ہوگا، دین تکمیل کر کے اب ہمارے حوالے کر کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کام باقی ہے، اب وہ کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ مجھے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی میرے رسول ہے، جو یہ سمجھتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری پڑ گئی خود بخود، اب اس کو اپنے حیثیت سے کام کرنا ہے، وہ ہر ایک کو، کوئی ضروری نہیں کوئی مفتی بن جائے، عالم بن جائے، ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے گروہ میں وہ کیا کر سکتا ہے اتنا تو کرنا ہی ہے اس کو، وہ کیا نہیں کر سکتا
جو نہیں کر سکتا اللہ نہیں پوچھتے اسے کیوں نہیں کرائی بول کے، جو کر سکتا وہ تو پوچھتے نا اللہ تعالیٰ. نہیں، جو نہیں کر سکتا تو ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے، یہ تو مجبور تھا نہیں کرا. لیکن جو کر سکتا ہے انہیں نہیں کرا تو پھر ہے پوچھ، بچ نہیں سکتا پھر انہیں. کل پوچھیں گے نا یہ کام کیوں نہیں، کیا مجبوری تھی تمہاری، بولو. سوال ہوئیں گا نا بھائی، کیا جواب دیں گے ہم، کیا مجبوری تھی ہماری آخر. ہاں سب پورا ٹائم ہے ہمارے پاس، کھانے پینے، گھر بنانے، پیسے جمانے، بچوں کو پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے بچوں کو پڑھا کے پھر ادھر بھیج رہے، امریکہ کلکتہ، یہ پوری ہے کام ہو رہے سب کے لیے ہے. بھائی یہ کام کے لیے کیا مجبوری تھی بولو. اللہ کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ بھیجنا، یہ بھیجنا، بڑے بڑے لاکھوں روپے لگا رہے، گھر بھی بھیج دے رہے، تم سب کر رہے ہیں، مگر یہ کام کے لیے کیا کر رہے ہیں پھر تو. یہ سوال ٹھہریں گا کل ان آیات کی روشنی میں، اللہ جو بات بتا رہے ہیں. اور پھر کب سانس اکھڑنے والی ہے نہیں معلوم، پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور میں، تو پھر اللہ یہی پوچھیں گا ہم سے، خاص طور پہ مسلمانوں سے. کیا بات کہی اللہ آگے چل کے پھر، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور رسول آ رہے ہیں کیوں، اور کیا کام ہے ان کا، کیا چیز بتانے آ رہے. اللہ نے فرمایا جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، جتنے کمانے کے راستے ہیں، ان سب کو وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے تمہاری کمائی حلال ہو سکتی ہے، وہ کون سے کھانے اور پینے ہیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اب اس کی تفصیل پوری دیتے ہیں اللہ کی طرف سے. بھائی یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے کھانے پینے میں، اور یہ مال تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ تم نے غلط طریقے سے کمائے، کسی کا حق مارا ہے تم نے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تم نے، کہیں ملاوٹ کی ہے تم نے، کہیں چوری کی ہے تم نے، کہیں خیانت کی ہے تم نے، یہ مال تمہارا حرام ہے. پھر اب اس کی ڈیٹیل دینے آئے نبی. جو پاک چیزیں ہیں تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے، پسینے کی کمائی ہے، ایمانداری کی کمائی ہے تمہاری اپنی، اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، اس میں کوئی گھماؤ پھرے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے. اگر ایسا مال ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، بالکل حلال ہے تمہارے لیے. کروڑوں کماؤ، تم کمانا بھی چاہیے تمہارے کو، کیونکہ تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کیا بول رہے، خرچ کرو بول رہے نا بھائی. آپ پڑھے قرآن، زکوٰۃ ادا کرو، آ گئی بات. پھر بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، سمجھ میں آ رہا، بیماروں کی مدد کرو، ہر مجبور ہر ضرورت مند کی مدد کرو. دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا اب اس میں، یہ سب اللہ بول رہے ہیں خرچ کرو بول رہے ہیں، تو دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا، خود بخود پیدا ہوتا، وہ پیدا ہوتا ہے کماؤ. کمائیں گے تو خرچ کریں گے نا. اللہ کو اتنا بھی نہیں معلوم کیا، ہاں کیا بھائی، اعوذ باللہ. اللہ اسی لیے بول رہے ہیں کہ کماؤ، خوب کمانے کے معنی خوب خرچ کرنا. اللہ خالی خرچ کرو بول رہا، کمانے کی بات بول رہے نہیں. اس کے معنی کہ خود بخود اس کے اندر داخل ہے. عقل مند کو اشارہ کافی، کمائیں گا تو ہی خرچ کریں گا نا انہیں. تو اسی لیے اللہ بول رہے ہیں کماؤ، لوگوں کے سپورٹر بنو، لوگوں کے کام میں آؤ، خدمت خلق کرو. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، یہ سمجھ میں آ رہا، یہ عمل بہت پسند ہے. تو فرمایا اس کے بعد، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ سب حرام کر دیں. دو باتیں اس حرام اور خبیث. تو ایک وہ ہیں جو خود بخود پیدائشی طور پہ حرام اور خبیث ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے. ایک اپنے پیدائشی وجود میں حرام ہے، اور ایک انسان کی عمل سے حرام بنتا. گھر میں بکری پالے، مرغی پالے، آپ اس کو کاٹ کے ذبح کریں گے تو یہ کیا ہے، حلال. بازو کی مرغی اپنے گھر میں آ گئی، ذبح کر دیے تو یہ آپ کی تھی، اس کو بھی بسم اللہ اللہ وہ ذبح کرے، وہ بازو کی آ گئی تو کوئی ذبح نہیں، تو انہیں حرام ہے، حلال ہے انہیں. تو مطلب کیا ہوا، وہ تو خود بخود حلال ہے آپ کے لیے، مگر یہ آپ کے لیے حرام کیوں بنی تھی؟ تو مرغی حلال ہی وہ، مگر حرام آپ کی عمل سے بنی انہیں.
ہاں آپ کی چوری کی وجہ سے حرام بن گئی، ورنہ انہیں حرام نہیں تھی۔ اگر اسی کو خرید لیتے آپ، بازو والے سے پوچھ لیتے، تو وہ بھی حلالش تھی انہیں، لیکن تمہارا عمل اس کو حرام کر دیا، اسی لیے وہ تمہاری ساری کمائی تمہارے اعمال سے حرام ہو جائے گی، جو اللہ نے جن کو منع کر دیا ہے۔ یہ ڈیٹیل اس کی بنیاد ایک آسان سی مثال میں سمجھا دوں میں آپ کو، یہی معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے پاس حرام اور حلال کی جو ڈیٹیل اللہ نے نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وحل، یہ باتیں آتی ہیں۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے، کس کو حرام کیا ہے؟ ایک تو مردار، مرا ہوا گیا، مر گیا انہیں حلال ہے، مر گیا طبعی موت، مرا حرام ہے۔ لیکن آپ نے اگر کسی زندہ جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا، وہ حلال ہے۔ انہیں بھی ذبح ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ انہیں بھی مر گیا، اور وہ جو مرا تھا وہ بھی مر گیا تھا۔ وہ حرام کیوں ہوا یا حلال کیوں ہوا؟ اب یہاں پہ اللہ بولے تمہارا عمل سے حلال ہے بھی نہیں، بسم اللہ اللہ، کیونکہ وہ آلریڈی مر چکا ہے، اس لیے حرام ہے۔ تو یہاں بات فرمائی کہ خبیث چیز کیا ہے، کھانے اور پینے کے اندر خبیث چیز کیا ہے۔ طیب کے دوسرے معنی طیب کیا آتے ہیں؟ مرغوب، پسندیدہ چیزیں آپ کے کھانے میں۔ طیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو پاکیزگی، پاک چیزیں، دوسری جو چیزیں آپ کو مرغوب لگتی ہیں کھانے کے لیے، پاکیزہ بھی ہیں اور مرغوب بھی لگ رہی ہیں، آپ کا نہیں کھانا آپ کا دل کر رہا۔ اللہ بولا یہ بھی تمہاری ہے، کھاؤ تم الحمدللہ، جو چیزیں تمہارا دل چاہ رہا، جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، کھاؤ اسے، منع نہیں کرے اللہ تعالیٰ۔ ایک سے ایک اعلی غذا کھاؤ جو حلال ہے، طیب ہے، مرغوب ہے، دل چاہ رہا کھاؤ، پکاؤ، کھا رہا کھاؤ، فرما اللہ تعالیٰ۔ اور یہ خبیث، خبیث وہ چیز ہے، ایک تو وہ پیدائشی طور پہ اپنے وجود میں خبیث ہے، اور دوسری کوئی خبیث یہ ہے کہ آپ گوشت لا کے رکھ لیے، فریج خراب ہو گیا، گوشت لائے آپ سمجھ میں آ رہا، فریج خراب ہو گیا تو گوشت میں بو آنے لگ گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ گوشت خبیث ہو گیا، آپ مت کھاؤ بول رہے ہیں اللہ۔ گوشت تو اچھا ہی تھا انہیں، مگر خراب کہیں کو ہوا انہیں، اس کی وجہ سے ہوا۔ تب اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی؟ اب خباثت پیدا ہو گئی، اس کے اندر آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والے چیز وہ چیزیں پیدا ہو گئی، اس کے اندر وہ جراثیم پیدا ہو گئے، اب اسی لیے وہ چیز حرام ہے۔ اب حرام حلال کا فلسفہ یہی ہے اصل میں، وہی چیزیں حرام کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی صحت کو مضر ہے وہ چیزیں حرام ہے، جو انسان کی صحت کو تقویت پہنچانے والے، طاقت پہنچانے والے، پروٹین دینے والے، وہ چیزیں حلال ہیں۔ یہ فلسفہ ہے اس کا۔ اب ہمارے پاس حرام جانور حرام کے کیوں ہے؟ وہ مردہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو کیا لیتا انہیں آپ سے؟ خون لیتا، کیونکہ سارے بیماریاں اس میں تو رہتے نہیں تو اسی لیے یہ بولے، اور مرا ہوا جانور پورا خون اس کے گوشت میں وہاں کا پھیل گیا۔ اب وہ خون میں کیا کیا بیماریاں تھے، آپ کھائیں گے تو آپ کو، اسی لیے اسلام کتنی دور کی سوچتا ہے۔ دیکھو آپ، اللہ حکیم ہے اللہ۔ وہ جانور جو مر چکا، اس کے اندر کیا بیماری تھی نہیں معلوم، خون نہیں نکلا اس کے باڈی سے، اسی لیے جھٹکے کا گوشت بھی ہمارے پاس حرام ہے، کیونکہ اس کو گردن پہ مارا جاتا، گردن پہ مارتے انسان جانور جو ہے فوری مر جاتا اس کا، یعنی اس کی باڈی سے اس کا دماغ کا کنیکشن ختم ہو جاتا۔ ہاں اس کا جسم باڈی گیا اور اس کا رب جسم ختم ہو جاتا دماغ سے۔ اب ذبح جب ہم کریں گے تو دماغ کا اور باڈی کا پورا جسم کا تعلق باقی رہتا۔ اب دماغ جناب علی وہ کام کر کے اس کا خون کو جو ہے نا نکالتا، پھینکتے رہتا پریشر سے، آپ اور ظاہر کو جھٹکے کے گوشت میں پریشر نہیں آتا، وہ جہاں کا گوشت وہ ختم ہو سکتا، اسی لیے گوشت میں رہ گیا وہ، اسی لیے وہ چیز حرام ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے ہمارے پاس آئیے، اللہ کتنا بڑا علیم اور حکیم ہے، دیکھیے آپ کیسا آپ کو کھلا رہا میرے بندوں کو۔ تو یہ بات فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور کیا کرتے ہیں رسول آ کے؟ مذہب کے نام پہ انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ ڈال لیا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نہیں کرے تو کیسا، وہ نہیں کرے تو کیسا، اس میں جکڑا ہوا انسان آ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سارے چیزوں سے اللہ کے نبی سارے بوجھ سے نکال کے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔
خطے نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ ہندوؤں میں جائیں گے، غیر قوم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر عورت کو جو ماہواری آتی ہے نا، اس کو عام جگہ آنے بھی نہیں دیتے، کھانے پہ نہیں آنے دیتے، اس کے ہاتھ کا بھی نہیں کھاتے. یہی کچھ معاملہ بیوہ کا ہے. یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ بیچاری گھر کے اندر کوسے بھی کونے میں اپنے آپ کو جناب کوستے ہوئے بیٹھ جاتی. میرا کیا قصور ہے اس کا اس میں؟ بولو آپ. اس کو اذیت دے رہے ہیں، مینٹلی طور پہ ٹارچر کر رہے ہیں اس کو. آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیا، آپ کے کھانے بیٹھنے دے رہے نہیں. کو بیوہ آپ کے گھر میں آئی، بیوہ ہو گئی، آپ کی بیٹی ہے، وہ بھی دوسری بیٹی، اس کی بہن کی شادی ہو رہی، اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے دلہن کے. وہی ہمارے پاس بھی ہے بھائی، اس کو قریب نہیں دیتے آپ. بیوہ کی شادی مسئلہ بن گیا، نہیں کر سکتے آپ. انہیں کری تو شور مچا دیتے آپ. کوئی طلاق کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ اتنا بڑا عیبدار بنا دیا آپ ہمارے پاس. کوئی اس سے نکاح کرنے تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو بنا لیے نا، اللہ کے نبی کے سارے چیزوں کو ختم کر کے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ کام کرتے ہیں. آگے انسانوں کو ان تمام کوفتوں سے نکال لیتے ہیں، اذیتوں سے نکالتے ہیں. اس سماج نے ان کے اوپر ڈال رکھا ہے. گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، بیچاری غریب ہے، انہیں خود بیوہ کھانے کو دوسرے کا کھانا نہیں ہے، اس کا شوہر مر گیا. اب ظاہر ہے کہ اب غور قوم میں دیکھیں گے، اب وہ من کو بلانا، کچھ پڑھانا، نہیں تو آتما بھٹکتی، کیا کیا کچھ ہوتا. اب اس کو کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اب وہ من کو دینا ہے یہاں پہ بھی دینا ہے، وہاں پہ بھی دینا ہے، سبجیکٹ یہاں پہ بھی ہے. تو یہ سب ساری چیزیں اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین یسر، یہ اللہ کا دین آسان نہیں ہے، آسان کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ. ہر انسان کو آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی سہولت مل جائے ہر حال میں. نماز ہے، دیکھو کتنی سہولت ہے آپ کو. پانی نہیں ہے، بیمار ہے، تیمم کرو. نہیں، سفر میں ہے، اللہ میں 2 رکعت کم کر دیے. دیکھو بیمار ہے، ٹھہر کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھتے، لیٹ کے پڑھو. اب یہ ساری چیز الدین یسر، آسان. ہم مشکل بنا دیے اس کو، مولویاں بہت مشکل بنا دیے. بیٹا میرے پاس آنا ہے فتویٰ لینے، ایسا نہیں تو ایسا، کیسا بھائی؟ چلو چلو کوئی نہ کوئی راستہ ملصب بتاتے بول کے آئے. سمجھے؟ مشکل بنا دیے دین کو ہم لوگ بھی. اس زمانے بھی تھا، اب آج بھی ہے. اللہ فرماتے اب یہ نبی آ کے کیا کرتے ہیں؟ تم کو سارا بوجھ تم کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں. فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے جو اپنے بیڑیوں میں جو بیڑیاں ڈال لی اپنے پہنوں کے اندر لوگوں کے، سمجھ میں آ رہا؟ عقیدے کے اعتبار سے ہو، کس کے اعتبار سے ہو، سمجھے؟ اس کو آزادی دلا دیتے ہیں. صرف اللہ کے غلام، بس کسی اور کی نہیں. تم صرف اللہ کی عبادت، کسی اور کے نہیں. تم کسی سے نہیں. انہیں 4 آدمی پڑھ کے انہیں بھی بلا رہا، انہیں بھی بلا رہا. سمجھے آپ؟ تو ایک ہی اللہ واحد، دس شان. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ، اب یہ نبی آ گئے، نبی کا کام یہ تھا. اب اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ پس اب جو لوگ اس نبی کے کام سے متفق ہیں، نبی کے کام کو سن لیے، نبی کے ساتھ کرنا ہے، تو جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور وہ وعزروہ، ایمان کے بعد سب سے پہلا اللہ حکم دے رہے اس نبی کی عزت کرنا. ان کے مقام کو سمجھنا، تم ان کے مرتبے کو سمجھنا، تم ان کی عظمت کو سمجھنا، تم ان کی عزت اور توقیر کرو، ان کا احترام کرو. اس کی تفصیل میں آنے والے بتاؤں گا میں آپ نبی کا مقام کیا ہے. نہیں ایسی بات. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس نبی کی مدد کرتے ہیں. تو نبی کی مدد کیا مانے؟ اب نبی جو کام کر رہے ہیں اس نبی کے سپورٹر بن جاتے ہیں. ایک مشن ہوتا، مشن کیوں بولتے ہیں اس میں؟ ایک مشنری کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہوگا تو مشن نہیں چلتی، اسی لیے مشن بولتے ہیں اس کو. رسول اللہ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے. اب اس مشن کے پرزے کون ہیں؟ آپ میں. جب صحابہ تھے، آپ اب میں ہے. اب یہ ہم جو پرزے ہیں، پورے پرزے مل کے ایک مشنری بنتی ہے، وہ چلتی ہے. اب آپ
سمجھ میں ہم پرزے بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے رسول کے مشن کے، تو پھر کیسے چلیں گے؟ اب نہیں چلتی، پھر دین آگے نہیں بڑھتا پھر. تو اسی لیے فرمایا وَنَصَرُوهُ، تم مدد کرو. نبی کی مدد وہ نہیں ہے جو آج مریداں جو نام مرید شیخ مرشد کی کر رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں. کوئی تو بڑا کمائی والا ہے، اس کو جناب علی 1 کروڑ کی گاڑی دلا دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا کس کو؟ مرشد. سمجھ میں آ رہا؟ انہیں پرانی پہ پھر رہا حضرت نہیں چین کے رہا، پیر پڑھ کے، وہ بھی پیر پڑھ کے، وہ گاڑی کی چابی دے کے بھی جناب علی نہیں بولے تو میں سمجھتا ہوں کچھ دور تو الٹے جا رہے ہیں لوگ احترام میں دے کے. اچھا پیسہ اپنی، محنت اپنی، نذرانہ اپنا، وہ دے کے پھر ان کی تعریف کر کے جانا. ارے واہ کمال ہے یار یہ تو دنیا میں. ہاں کوئی بھی کھایا پیا جس کا لیا انہیں تعریف کرتا، شکریہ بھائی تیرا پلا، کیا الٹا ہے ان کی تعریف کرنا آپ. واہ بھائی واہ، واقعی میں بہت بہترین لائن ہے یار. اس سے اچھی کوئی لائن نہیں ہے دنیا میں بزنس کا اگر سوچا گیا تو. آپ اللہ رحم کرے. بہرحال تو اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں وَزَّرُوا نَصَرُوهُ، ان کی بات، ان کی بندگی، ان کی مدد کرو، ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کے سپورٹر بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہے قرآن، اسے فالو کرتے رہو. یہ نور ہے بولا اللہ، قرآن نور ہے، روشنی. یعنی اب نبی تو ہے، نبی کے ساتھ جو روشنی قرآن کی ہے نا، اس قرآن کی روشنی میں تمہاری زندگی ہونا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نبی کے ساتھ اتاری گئی ہے قرآن، اس روشنی کو فالو کرو تم، اس روشنی میں تمہاری زندگی ہونا. قرآن اولئک هم المفلحون، اللہ فیصلہ کر رہے ہیں. اوپر سے جتنی باتیں آپ سنیں نا، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہوئے. اللہ بولتے رہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے، جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اوپر سے جو سبجیکٹ چل رہا ہے آپ کا. یہ ہے قرآن کی بات. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت کیا ہے اور رسالت کیا ہے، بہت بڑا نازک معاملہ ہے یہ، اس کو سننے کی ہم کوشش کریں گے بتوفیق الہی. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.